بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آزمائش کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات کے اندر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھلایا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے اس حکم پر پورے اترے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو اس آزمائش سے نکالا، یہ سارا واقعہ قرآن کی سورۃ الصافات کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے اور احادیث میں بھی مذکور ہے۔ یہ پورا واقعہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ذکر کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مبارک میں کم از کم 3 واقعات سخت ترین امتحان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وہ معاملہ نہیں ہوتا جو عام انسانوں کے ساتھ اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو آزمائش اور امتحانوں میں گزرنا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں رہتی دنیا تک انسان اور انسانیت کے لیے اللہ کے نیک بندے، انبیاء بہترین نمونہ اور مثال بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، ہم انبیاء اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے امتحان کی تکلیفوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی چونکہ اولو العزم انبیاء میں شمار ہوتے ہیں، اسی قانون الہی کے تحت مختلف آزمائشوں سے انہیں بھی دوچار ہونا پڑا، اور وہ ہر دفعہ امتحان میں کامل اور مکمل طور پر ثابت قدم رہے۔ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت جس صبر اور استقامت اور اللہ کی رضا کا ثبوت دیا، وہ تاریخ انبیاء کا انمول اور ایک نادر واقعہ ہے۔ اس کے بعد جب اپنے شیر خوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور نیک بیوی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو مکہ کے بیابان میں چھوڑنے کا حکم ملا، وہ بھی کچھ معمولی امتحان نہیں تھا، آزمائش اور سخت تکلیف کا وقت تھا۔ اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو ایسی جگہ پر چھوڑ دیا جہاں پر نہ کوئی دانہ اور نہ کوئی پانی تھا، اور اللہ کے حکم سے وہاں چلے گئے اور واپس بھی نہیں آئے، اور اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ یہ دونوں امتحان کچھ کم نہیں تھے کہ تیسرے امتحان کا آغاز ہو گیا۔ انہی ایام میں جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام بچے اور بیوی کی خبر خیر لینے مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے، 3 روز انہوں نے مسلسل خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ہماری راہ میں قربان کرو۔ محترم سامعین، حضرات انبیاء کرام کا خواب بھی وحی الہی کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس پر مکمل طور پر راضی ہو کر تیار ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی اس مرضی کو جلد سے جلد پورا کر دیں، مگر چونکہ یہ معاملہ صرف اور صرف اپنی ذات سے متعلق نہیں تھا، بلکہ اس آزمائش میں کم سن بیٹا بھی شریک تھا، اس لیے بیٹے کو اپنا یہ خواب سنایا اور اللہ کی مرضی کو ظاہر کیا۔ بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا اور کہنے لگے، اے ابا جان، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے تو آپ یہ کام کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس گفتگو کے بعد باپ بیٹے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے جنگل میں روانہ ہو گئے۔ اس مرحلے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک کیا تھی؟ اگرچہ بعض مفسرین نے 13 سال اور بعض نے کچھ زیادہ لکھی ہے، لیکن مستند روایت میں اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا۔ قرآن حکیم نے اس عمر کو اس طرح بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات کی آیت 102 میں فرماتے ہیں، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ لڑکا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ بعض نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے، جب وہ لڑکا ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگ گیا، اور بعض نے اس آیت کا ترجمہ ایسے کیا ہے کہ جب وہ لڑکا ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جد و جہد کرنے لگ گیا۔ دراصل قرآن حکیم نے السعی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، سعی کا معنی چلنے اور دوڑنے کے آتے ہیں، اور اسی طرح جد و جہد
کرنے کے معنی بھی سعی کے اندر پائے جاتے ہیں، یعنی باپ کے ساتھ جد و جہد میں شریک ہوا۔ غالباً اسی وجہ سے بعض حضرات نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس وقت کی عمر 13 سال لکھی ہے۔ تو دونوں حضرات حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کعبۃ اللہ سے دور چلے گئے، اور بالآخر جب دونوں باپ بیٹے یہ بے مثال عبادت انجام دینے کے لیے مینا کی قربان گاہ پہنچے۔ مینا ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر قربانی کی جاتی ہے۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے ابا جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے ذرا اچھی طرح باندھ دیجئے تاکہ ذبح کے عمل میں تاخیر نہ ہونے پائے اور آپ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو جلد سے جلد پورا فرما دیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح تیاری کی اور بیٹے کو آخری بوسہ دیا اور پیشانی کے بل خاک پر لٹا دیا۔ قرآن مجید نے اس کیفیت کو اس طرح بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات کی آیت 103 میں فرماتے ہیں، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل خاک پر لٹا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح بیٹے کو لٹا کر گردن پر چھری چلانی شروع کی۔ اچانک آواز آئی، اے ابراہیم، بس کرو، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، بے شک یہ بہت سخت آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ روک لیا، آسمان کی طرف نظر اٹھائی، دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈا لیے کھڑے ہیں۔ یہ جنتی دمبا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے اس دمبے کو پھر ذبح کیا۔ اس کو قرآن حکیم نے اس طرح بیان کیا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ابراہیم کو ایک عظیم ذبیحہ اس کے عوض میں دیا۔ اس دمبے کو اور اس ذبیحے کو عظیم اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا، اور اس واقعے کی مکمل تفصیل سورۃ الصافات کے اندر بیان کی گئی ہے۔ سورۃ الصافات کی آیت 99 سے 113 تک یہ واقعہ مذکور ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے غلام حلیم، یعنی وہ ایک متحمل، برداشت کرنے والا، صبر کرنے والا لڑکا تھا، یہ کہا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ نہایت متحمل تھے، برداشت کرنے والے تھے، صابر تھے، شکر کرنے والے تھے۔ باپ نے ابھی مشورہ ہی لیا تھا کہ وہ اس کو پورا کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو گئے۔ اس طرح وہ سخت ترین امتحان میں پورا اترے اور آسمان سے پھر مینڈھا یا دمبا لایا گیا، جس کو بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کیا گیا اور اس کا بدل قرار پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبارکباد دی گئی اور ان کے اس عمل کو ایک یادگار عمل بنا دیا گیا۔ چنانچہ ہر سال ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو لاکھوں حاجی اور کروڑوں مسلمان اسی ذبح عظیم، یعنی اسی بہت بڑی قربانی کی یاد میں اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کا سلام آیا اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی ان کو بشارت دی گئی۔ یہ تھا واقعہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے بارے میں سورۃ الصافات کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی گئی وہ سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم